بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی دوستوں کو پرافٹ کمانڈ چینل میں خوش آمدید اور رمضان مبارک۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، روزہ رکھنے سے جسم کے اندر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ انسان کا معدہ 11 مہینے کام کرنے کے بعد جب 1 مہینہ آرام کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء میں ایک انرجی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان بہت سی بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں نہ صرف ہمارے غذائی معمولات چینج ہو جاتے ہیں بلکہ پورا دن جسم کو گرمی، پیاس اور بھوک سے محفوظ رکھنے کے لیے دہی کا استعمال جادوئی تاثیر رکھتا ہے۔ سحری کے وقت دہی کا استعمال ہر گھر میں کیا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دہی کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی ذکر کریں گے جس کا استعمال اگر دہی کے بعد کیا جائے تو وبال جان ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی کون سی غلطی ہے جو ہم میں سے اکثر لوگ وقت کم ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، جس کو سن کر آپ بھی وہ غلطی نہیں کریں گے؟ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں تاکہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے ہم سحری میں دہی کے استعمال کے فائدے جانتے ہیں، اس کے بعد اس غلطی کا ذکر کریں گے جس کے بارے میں ویڈیو کے شروع میں بتایا گیا تھا۔ دوستو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ غذا میں دودھ، کھجور، کدو، گوشت، سرکہ اور انجیر وغیرہ شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گائے اور بکری کا دودھ نوش فرماتے۔ دودھ میں کیلشیم، وٹامن، آئرن انسانی جسم کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ دودھ انسانی ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، آنکھوں اور نظر کے لیے مفید ہے۔ جن لوگوں کو یادداشت اور بھولنے کی بیماری رہتی ہے ان کے لیے دودھ کا استعمال انتہائی مفید ہے۔ دودھ جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسی چیز نہیں جو طعام اور مشروب دونوں کا کام دے سوائے دودھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم تمہیں ایک چیز پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ، جو پینے والوں کے لیے نہایت ہی خوشگوار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ کو اس لیے بہت زیادہ پسند فرماتے تھے کیونکہ یہ قوت باء پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھار دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر بھی نوش فرماتے تھے۔ دودھ سے بننے والی تمام چیزیں انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اب ہم دودھ سے بننے والے دہی کا ذکر کریں گے۔ گرمی کے موسم میں پورا دن بغیر پانی کی گزارنا اور روزہ مکمل کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہمت و توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ ایسی تدابیر اختیار کرے جس کی وجہ سے انسان کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ دہی کا استعمال سحری کے وقت کرنا معدے کے نظام کو درست کرتا ہے۔ دہی میں موجود پروبایوٹکس ایک ایسا جزو ہے جو انسانی آنتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ دہی میں زنک اور دیگر معدنیات بھی ہوتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مفید ہوتے ہیں۔ پروبایوٹکس نزلہ زکام کے خلاف لڑنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دہی پروٹین کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ پروٹین جسم میں موجود پٹھوں کو درست کرتی ہے۔ دہی انسانی جسم کی ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دہی کے ایک پیالے میں 300 گرام تک کیلشیم ہوتا ہے۔ یہ کیلشیم کمزور ہڈیوں کے لیے انتہائی مفید ہے۔ دہی بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ دہی کو جسم میں کولیسٹرول اور دل کی صحت کے لیے اہم خوراک سمجھا جاتا ہے۔ دہی میں موجود سرطان پیدا کرنے والے اجزاء ہوتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو بہت کم کر دیتے ہیں۔ دہی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ افطار تک پیاس کی شدت کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سحری میں دہی کا استعمال کرنے والے کو افطار تک کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ دہی کے استعمال کا آغاز سب سے پہلے اٹلی کے بادشاہ کے بیمار ہونے پر ہوا، جب اس کے طبیب نے اسے دودھ سے بنے دہی کے استعمال کے بارے میں بتایا، جس سے بادشاہ صحت یاب ہو گیا۔ دہی کے ان تمام فوائد کے باوجود اس کے ساتھ کچھ نقصانات بھی ہیں، چونکہ سحری میں وقت کم ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ دہی کھانے کے بعد چائے کا استعمال کر لیتے ہیں۔
جس کی وجہ سے پیٹ میں ایسی تیزابیت پیدا ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے جس سے انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں بہت سے لوگوں کو معدے کی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر پورا سال طرح طرح کی معدے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ دہی کے ساتھ چائے کا استعمال کر لیتے ہیں انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس قدر مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ سحری کے وقت فروٹ کے بعد دہی کا استعمال کر لیتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ وہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، کیونکہ تمام پھلوں کے اندر تیزاب ہوتا ہے۔ دہی کے اندر بھی تیزاب ہونے کی وجہ سے ایک خطرناک اسٹنٹ تیار ہو جاتا ہے جو آپ کی آنتوں سمیت معدے کو تیزاب سے بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں میں زخم ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، لہذا آپ نے ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔